ایڈیٹر ان چیف روزنامہ منصف و چیئرمین سلطان روم ایجوکیشنل سوسائٹی جناب خان لطیف محمد خان کا تعزیتی جلسہ میڈیا پلس آڈیٹوریم گن فاؤنڈری میں ڈکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ سیاسی، سماجی و ملی قائدین نے مرحوم کی تعلیمی، صحافتی، ملی و سماجی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ امیر جماعت اسلامی تلنگانہ و اڑیسہ حامد محمد خان نے کہا کہ ہر ایک کو اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے اور روزانہ کئی لوگ ہم سے جدا ہو رہے ہیں جنہیں چند دن بعد دنیا بھول جاتی ہے، لیکن بعض لوگ انتقال کر جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ خان لطیف محمد خان ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں لوگ دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی برسوں یاد رکھیں گے۔ خان صاحب کے صحافتی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزنامہ منصف کو عصری و جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے مرحوم نے اردو صحافت کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اس کے ایڈیشن غیر معمولی ہے، بالخصوص مینارہ نور، جس کا ملک و بیرون ملک لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ان کی تفصیلی تقریر پیش کی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈیس پر تشریف فرما ذمہ داران اور خان لطیف محمد خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نامساعد حالات کے باوجود یہاں جمع دوستوں اور جو یہ پروگرام گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ انتہائی افسوس اور انتہائی اندہناک واقعہ پیش آیا۔ خان لطیف محمد خان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یقیناً ہم سب کو ایک نہ ایک دن یہاں سے کچھ کرنا ہے۔ کوئی آدمی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان لطیف محمد خان صاحب انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی مدتوں وہ زندہ رہیں گے۔ ایسے تو کئی لوگ مر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کوئی یاد باقی نہیں رہتی، اور جو لوگ اپنے لیے نہیں بلکہ قوم و ملت کے لیے زندہ رہتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں، وہ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان لطیف محمد خان صاحب انہی لوگوں میں سے تھے۔ مجھے جہاں تک معلوم ہے، منصف اخبار جب شروع ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ روزانہ 1 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا تھا، 1 لاکھ روپیز، اور وہ جو بلڈنگ ہے اس کا پورا کرایہ اس کے لیے انہوں نے مختص کیا تھا۔ عام طور پر لوگ صحافت سے کماتے ہیں، لیکن خان لطیف محمد خان صاحب نے صحافت میں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے، اور وہ انویسٹمنٹ آخرت کا انویسٹمنٹ ہے۔ یقیناً منصف اخبار پرانا اخبار تھا، انصاری صاحب، محمود انصاری صاحب اسے چلایا کرتے تھے۔ اسے انہوں نے خریدا اور پھر اس کے بعد اس کو ایک نیا خالق دیا، اور اس کے جو ہر روز اس کا جو میگزین نکلتا تھا وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔ خاص طور پر جمعہ کا جو ایڈیشن ہوتا، میری معلومات کی حد تک دنیا کے کئی ممالک میں لوگ اس کے منتظر رہتے تھے، اور آج بھی اس کا وہ معیار الحمدللہ باقی ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمانوں کی
ضروریات ہوتی وہ اس ایڈیشن کے اندر ان کو مل جاتی. سوال جواب پورا مینار نور تھا وہ, اور ہر مہینے کے لحاظ سے جو مسائل پیش آتے وہ سب اس کے اندر رہتے. بچوں کا ایڈیشن, خواتین کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایڈیشن, تعلیم کے لیے ایڈیشن, سب الگ الگ. تو اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی کو جو کنٹریبیوٹ کیا وہ غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی کی خوبی یہی ہے کہ اس کے اندر جو لوگ بھی ہیں, کوئی آدمی بھی اس کے اندر خود غرض نہیں ہے بلکہ بے غرض ہے. اور خان لطیف محمد خان صاحب تو انتہائی درجے کے بے غرض تھے. وہ تو لٹانے کے لیے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی. دولت تو بہت سے لوگوں کو اللہ نے دی, لیکن اللہ بہت سے کم لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ دولت کو صحیح راستے میں لگایا جائے. پھر منصف ٹی وی انہوں نے شروع کیا, جو سیٹلائٹ ٹی وی تھی, دنیا کے کئی ممالک کے اندر دیکھی جاتی ہے. اس کا ابھی لائسنس موجود ہے, اور اس کے ذریعے سے بھی جو خدمات انجام دی وہ غیر معمولی قسم کی خدمات ہیں. ہمارے ساتھ بڑا غیر معمولی اٹیچمنٹ تھا. پہلی مرتبہ 1992 میں جب ہماری لا سبیل الا الاسلام کانفرنس ہوئی ٹولی چوکی الحسنات گراؤنڈ پر. الحسنات کا اس وقت پرشکوہ قسم کی عمارتیں ہیں, لیکن وہ سب گراؤنڈ تھا اس وقت. تو اس وقت جو کانفرنس ہوئی تو ہم خان صاحب کو لے گئے, اور سب نوجوان کام کر رہے تھے, صفائی کا کام کر رہے تھے اور ایگزیبیشن لگانے کا کام کر رہے تھے. سب نوجوان تھے, دیکھ کر بہت متاثر ہوئے, اور تفصیلات ہم بیان کر رہے تھے تو اس میں ایک بزرگ بھی تھے ساتھ میں, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. جب ہم تفصیلات پیش کر رہے تھے تو انہوں نے فوری جھنجھلاہٹ کے عالم میں کہا, ارے ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا چاہیے. تو ہم نے فوری ان کو جواب دیا کہ آپ دے کیا سکتے ہیں, آپ دعا دیجیے ہم کو بس. فوری خان لطیف محمد خان صاحب مسکرائے, آپ دے کیا سکتے ہیں, دعا دیجیے ہمیں. کیونکہ وہ ہم سے جلد جان چھڑانا چاہتے تھے, اور خان صاحب چاہتے تھے کہ اور نوجوانوں سے تفصیلات دریافت کریں, یہ پروگرام کیسا ہوگا, کیا ہوگا, 3 روزہ پروگرام ہوگا. پھر ایک خطیر رقم اس پروگرام کے اندر انہوں نے دی. اس زمانے میں 1992 میں 50,000 روپے دیے, اور ہمارے لیے بہت بڑی رقم تھی. تو اس کے بعد بھی ہمارے تعلقات قائم رہے. بنیادی طور پر وہ جماعت اسلامی کی فکر سے بہت متاثر تھے. ان کے جو بچپن کے جو ساتھی تھے, امان صاحب, داور صاحب وغیرہ, یہ سب جو ہے یہ سب جماعت کے ارکان ہیں, بالکل بچپن کے ساتھی تھے. اور کوئی اسپیشل ایڈیشن ایسا نہیں کرتا جس میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون پہلے صفحے پر نکلا. شاید کوئی ایڈیشن ایسا نکلا ہو. تو وہ بنیادی طور پر بہت ہی نڈر آدمی تھے, منکسر المزاج. ابھی حاجی صاحب نے بھی بتایا کہ جب بھی ہم گئے بینک ہاؤس پہ ملاقات ہوئی تو وہاں سے اتر کر ہماری گاڑی تک آ کر وہ چھوڑ کر جاتے تھے. جب تک گاڑی میں نہیں بیٹھتے اس وقت تک وہ جاتے تھے. بہت ہی ہسمکھ آدمی. آخری دنوں میں تو وہ بالکل اللہ سے لگاؤ ان کا بڑھ گیا تھا. جب میں 6 مہینے پہلے ملاقات کیا تھا تو ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا, یاسین شریف پڑھنا, قرآن مجید پڑھنا, نماز پڑھنا, تہجد گزاری ان کی شروع ہو گئی تھی. مستقل نماز گاہ کے اندر وہ موجود رہتے, اور اللہ سے لگاؤ ان کا بڑھ گیا تھا. اور 15 دن پہلے یہاں سے وہ شکاگو گئے, چارٹر پلین میں گئے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں
اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے ایک اسرائیلی روایت یاد آئی، موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک صاحب آئے اور گھور کر دیکھنے لگے دوسرے صاحب کو، تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ جب بھاگے بہت دور جانے کے بعد ان کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ دراصل ملک الموت تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ملک الموت سے کہ بھائی تم اس طرح ہماری محفلوں میں آ کر لوگوں کو برا مت کرو۔ دیکھو وہ صاحب ڈر کر اتنی دور بھاگ گئے۔ کہا کہ میں اس لیے ان کو دیکھ رہا تھا غور سے کہ فلاں اس وقت میں ان کو فلاں جگہ پر مجھے روح قبض کرنا تھا، لیکن وہ ابھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب میں غور سے دیکھا تو وہ بھاگنا شروع کیے، اور وہاں میں نے ان کی روح قبض کی جہاں پر روح قبض کرنا مقرر تھا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں تھے اور پھر چارٹر پلین میں گئے، اور اللہ تعالیٰ وہاں ان کو اپنے پاس بلانا لکھ رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بلا لیا۔ اور یقیناً وہ بہادر قسم کے آدمی تھے اور حق گو آدمی تھے۔ حق گوئی کے کئی واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اور انہوں نے کیا کیا خاص طور پر جماعت اسلامی کے سلسلے میں انہوں نے کیا کیا مجھے وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں، لیکن وہ انتہائی ہمدرد اور دل کے اندر ایک سینے کے اندر ایک اداس اور نرم اور ملت کے لیے انسانیت کے لیے رونے والا دل اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے صمیم قلب کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ خان لطیف محمد خان کو کروٹ جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو حد نظر وسیع کر دے، اور ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اور ان کے متعلقین کو اور لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، ملت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ایسا ہی دھڑکتا ہوا دل ملت اسلامیہ کو عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور ہم بھی باشعور زندگی بسر کر سکیں، اور ان لوگوں کی جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور ہمارے عثمان الحاجی صاحب نے نامساعد حالات کے اندر بھی یہ پروگرام منعقد کیا، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ حق میں دعا گو ہوں کہ یقیناً یہ ہمارے محسنین ہیں، یہ محسنین کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، یقیناً یہ ہماری دعاؤں میں ہیں، اور یہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔